اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد، ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو۔ آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی، اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے۔ کوئی بھی زندہ چیز ہے، انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے۔ اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن، بالکل فری رکھا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے، یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے۔ 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا، یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں۔ آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اس میں کیا قیامت مضمر ہے؟ رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے
یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو، جنوں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے. اچھا، یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں. سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ یونس میں بھی. سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو. سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی، چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریبی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. تو تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا. یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج، آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے، باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں. اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھی جہنم سے ریلیٹڈ تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے. اچھا، یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا. اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے. دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا، ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا، لیکن نظر آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں. اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا. ہاں، شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگودو کون کرے گا. اچھا، تو اسی طریقے سے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا. وہ تو انِمیجنیبل ہے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں.
बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मैदान महशर में लाके मेंढे की शक्ल में मौत को कत्ल किया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा तो बकायदा एक यानी निदा की जाएगी। जहन्नमी जो है जहन्नम के किनारे पे आ जाएंगे इस खुशी की वजह से कि शायद हमारे निकलने के लिए कोई अब सबब होने लगा है, और जन्नती जन्नत के किनारे पे आएंगे इस डर के साथ कि हमें कहीं जन्नत से ना निकाल दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में लाके वहां पे ज़बह करेगा, और फिर कहा जाएगा कि जन्नतियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें कभी मौत नहीं आएगी, और दूसरी तरफ जहन्नमियों के लिए हमेशा का गम है कि उनको भी मौत नहीं आएगी। तो कुरान इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह इस बात से शर्म महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी हकीर चीज की। क्यों? अल्लाह का मकसद किसी के ऊपर अपना इल्मी रोब डालना नहीं है, अल्लाह का मकसद बात समझाना है, और बात समझाने वाला शख्स जो होता है ना वो कभी मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। ये कहते हैं अल्लाह ने ये मिसाल क्यों बयान की है? अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता। फअम्मल लज़ीना आमनू, बस जो लोग बात मान लेते हैं, फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये मक्खी की मिसाल क्यों आ गई, ये मच्छर की मिसाल क्यों आ गई। तो जो बात मानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन चक्करों में नहीं पड़ते अल्फाजी के ऊपर। वो कहते हैं कि हमारे रब की तरफ से सच बयान हुआ है, बात वजनी है, इस चक्कर में ना पड़ो कि उसलूब कैसा है उसका। फअम्मल लज़ीना कफरू, जबकि जो बात नहीं मानने वाले होते हैं, हर बात में वो बात की खाल उतारने वाले होते हैं, और उनका मकसद बात मानना नहीं होता बल्कि इनकार करने का कोई बहाना तलाश करना होता है। फयक़ूलूना, तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह को ये मिसाल बयान करके क्या मिला है, क्या इरादा था अल्लाह का, ये बातें करने की क्या जरूरत है, कोई मुश्किल मुश्किल बातें होनी चाहिए थी। तो अब चूंकि ये उन्होंने इतराज किया है गैर इल्मी जज्बाती डॉक्ट्रिन के साथ, लिहाजा इसका जवाब भी उसी इतबार से पहले तो दिया जा रहा है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह का मकसद ये है कि ताकि इस मिसाल के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह कर दे और बहुत से लोगों को हिदायत दे। मुराद ये नहीं है कि कुरान किताबें गुमराही है, वो तो आया कुरान में हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, हिदायत की रोशन दलाइल है, इसमें हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। इस किताब का मकसद किसी को गुमराह करना नहीं है, मकसद ये कि ये अल्टीमेटली तुम्हारी गुमराही का सबब इस एतबार से बन जाएगी कि तुम इसको मानकर हिदायत पे आ जाओगे और ना मान के गुमराह हो जाओगे। जिसे शैतान ने कहा था कि अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया, हालांकि आदम की वजह से नहीं हुआ था, वो हुआ खुद ही था, लेकिन उसने ये कहा कि ना आदम पैदा होता तो ना मेरे इम्तिहान आता तो ना इसरा होता। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह तो नहीं होते हैं मगर वो लोग जो नाफरमान, नाफरमानी की रविश इख्तियार किए हुए लोग हैं, जो जानबूझ के गुमराह होना चाहते हैं, वो उनके लिए कुरान में फिर गुमराही है।